السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف پڑھ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ اور رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمائے. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی ایک ایک گھڑی کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ رمضان ہمارا کیسا گیا. نہ ہم سب جمع ہو سکے، نہ تراویح پڑھ سکے، نہ کوئی قرآن کا درس، کوئی تفسیر سن سکے. اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرمائے اور جو وقت اب ہمیں ملا ہے اس کی صحیح معنوں میں قدردانی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں اسلام کا مکمل انسائکلوپیڈیا بیان کیا گیا ہے. زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زمانہ جو ترقی کرتا جاتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں دین کو حاصل کرنے کی، ایمان اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے نکالتے ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اسلام میں یا قرآن میں کہیں نہ کہیں کمی اور کوتاہی کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چنانچہ دنیا میں بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دنیا والوں کی لعنت کے شکار ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی لعنت ان پر ہوگی، وہ تو ہوگی. آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں وسیم رضوی نام کے جس آدمی نے قرآن کریم کی 26 آیتوں کے متعلق اس نے یہ کہا کہ یہ آیتیں وہ ہے جو جہاد کی تعلیم دیتی، پھر یہ کہ یہ دنیا کی امن اور شانتی کو خراب کرتی، پھر ٹیررزم کی تعلیم دیتی ہے، وغیرہ وغیرہ بکواس اس نے بہت ساری کی. اس نے سپریم کورٹ میں ایک یاچکا بھی داخل کی. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل یا پرسوں اس کی یاچکا کو سپریم کورٹ نے خارج بھی کر دیا اور اس پر 50,000 کا جرمانہ بھی لگایا. ساتھ میں اس پر بھی اس نے بس نہیں کی بلکہ اس نے سپریم کورٹ میں دوبارہ پٹیشن داخل کی ہے تاکہ میرے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کی جائے، وغیرہ وغیرہ. خیر، وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے اوپر اگر غلط باتیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بدلہ لیں گے. ہماری یہ ذمہ داری ہے. اس نے ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ یہ 26 آیتیں وہ ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، کہ قرآن میں یہ آیتیں نہیں تھی. اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کے لوگوں نے یہ 26 آیتیں نعوذ باللہ قرآن میں داخل کی. یعنی اس کے کہنے کا مطلب انڈائریکٹلی یہ ہے کہ قرآن یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا. نعوذ باللہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کے انکار کرنے والے کو کافر کہنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں. تو میں نے سوچا کہ آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی تدوین، یعنی یہ قرآن جو ہمارے سامنے 2 پٹھوں کی شکل میں، 30 پاروں کی شکل میں، 114 سورتوں کی شکل میں یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہیں، یہ کس طریقے سے تیار ہوا، اس کی ایک مختصر سی تاریخ تدوین کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں، تاکہ اس جیسا ایڈیٹ اور بکواس کرنے والا آدمی کوئی دوسرا پیدا ہو تو ہمارا ہر مسلی جا کے اس کو جواب دے سکے کہ تمہاری بات غلط ہے، رانگ ہے، ہم صحیح بات تمہیں بتاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس سے بھی پہلے کی بات آپ یہ سمجھیے کہ یہ قرآن سب سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں اپنے پاس حفاظت سے رکھا ہوا ہے. پھر اللہ نے اس پورے کے پورے قرآن کو ایک ساتھ آسمانی دنیا کے اوپر ایک ساتھ اتارا. آسمانی دنیا سے لے کر اس دنیا میں جہاں میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دنیا میں یہ قرآن جو اترا ہے وہ 23 سال میں اترا. جو ضرورت محسوس کی، کبھی تو ضرورت اتنی محسوس ہوئی غیر اولی ضرر، بس
یہ قرآن کا ایک جملہ ہے، غیر اولی الضرر، اتنی کی ضرورت محسوس ہوئی تو پورے دین میں اللہ نے خالی اتنا ہی قرآن اتارا، غیر اولی الضرر بس۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ نے پوری سورہ انعام 7ویں پارے پاؤں سے شروع ہوتی ہے، 8ویں پارے آدھے پر ختم ہوتی ہے، یعنی 1.25 پارے کی صورت ہے سورہ انعام، یہ پوری کی پوری صورت اللہ نے ایک ساتھ اتار دی۔ اور کبھی میں نے بتایا کہ صرف غیر اولی الضرر، کبھی اللہ نے اتنا اتارا۔ تو جو ضرورت محسوس ہوتی گئی 23 سال میں قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے اس دنیا میں اتارتے رہے۔ رہی بات سب سے پہلے قرآن کی حفاظت، قرآن کو محفوظ کرنے کا سب سے پہلا معیار جو تھا وہ یادداشت کے اوپر تھا۔ قرآن کی آیت جب اترتی تھی تو اللہ کے رسول اتنی تیزی سے اس کو یاد کرتے تھے کہ اللہ کو دوسری آیت اتارنی پڑی جس میں اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ کو جلدی جلدی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قرآن کو آپ کے سینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہماری، اس لیے آپ کو جلدی جلدی یاد کرنے کی یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو گویا کہ محفوظ فرما دیا۔ تو قرآن کی حفاظت سب سے پہلے یادداشت کے اوپر تھی۔ صحابہ آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس صورت کو یاد کرتے تھے، اس آیت کو یاد کرتے تھے، اپنے ذہن میں محفوظ کرتے تھے، پھر وہ آیت اللہ کا کیا حکم لے کر آئی ہے اس پر عمل کرتے تھے۔ اگر زکوٰۃ کی ہے تو جا کر اپنے پورے معاملہ کو درست کرتے تھے، زکوٰۃ نکالتے تھے۔ حج کی آیت ہے تو جا کر اگر حج نہیں کیا ہے اور مستحق ہے تو حج ادا کرتے تھے۔ یعنی ایک ایک آیت کی حفاظت یادداشت کے اوپر تھی۔ ساتھ ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ہی قرآن کریم کو لکھوا بھی رہے تھے، اور لکھنے والے جو صحابہ تھے بہت بڑے بڑے صحابہ، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے لے پالک بیٹے جن کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی قرآن کو لکھنے والوں میں سے تھے۔ ایک بڑی تعداد تھی صحابہ کی جن کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھایا کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں کاغذ نہیں تھا، غلط بات ہے۔ کاغذ تھا لیکن کم یاب تھا، بہت کم ملتا تھا۔ جو بڑے بڑے تاجر لوگ ملک شام، بڑے بڑے علاقوں میں سفر کیا کرتے تھے، اور سفر کر کے جب واپس آتے تھے تو وہاں کی گویا کہ کوئی نئی چیز لے کر آتے تھے، اس میں کاغذ بھی لے کر آتے تھے۔ تو کاغذ تھا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ کم یاب تھا، بہت کم ملا کرتا تھا۔ پھر کھجور کے جو پتے ہوتے تھے، کھجور کی جو چھال ہوتی تھی، ہم نے تو اتنا کہہ دیا قرآن کھجور کی چھال پہ لکھا جاتا تھا، لیکن مدینہ المنورہ کی کھجور کی چھال کا مسئلہ یہ تھا، آج کے زمانے میں اگر ہندوستانی لوگ اسے سمجھنا چاہتے ہو تو ہندوستان میں ناریل کا جو پیڑ ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے جو چھالیں نکلتی ہیں، اتنی بڑی بڑی چھالیں نکلتی ہیں ہمارے یہاں کہ عام طور پر چھوٹے بچے کا بستر بن جائے اس میں، اتنی بڑی بڑی چھالیں، اتنی کھجور کی چھالیں اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھاتے تھے۔ اسی طریقے سے عرب کے پہاڑوں میں پتلی پتلی پتھروں کی سیل نکلتی تھی، جیسے کہ ماربل وغیرہ کی سیل ہوتی ہے، ایسی پتھروں کی سیل نکلتی تھی، ان سیلوں کے اوپر بھی اللہ کے رسول قرآن لکھایا کرتے تھے۔ پھر اس زمانے میں بعض مخصوص پرندوں اور درندوں کی ہڈیاں ہوتی تھی جو بالکل چوڑی ہڈیاں ہوتی تھی، ان ہڈیوں کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھایا کرتے تھے۔ تو حضور کے زمانے میں ہی قرآن لکھنے کا معمول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ نہیں لینا ہے، ہم کو 25-30 منٹ میں بات ختم کرنی ہے، اس لیے ڈیپ میں نہ جاتے ہوئے مختصر طور پر آپ کو بیان کرتا چلوں۔ حضور کے زمانے میں ان تمام چیزوں پر قرآن کو لکھانے کا معمول تھا۔ اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد زمانہ آیا سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ اس زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں ایک ساتھ 70 حفاظ ایک ساتھ شہید ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے یہ افسوس کی بات تھی، ویسے بھی کسی مسلمان کا شہید ہونا بھی بہت افسوس کی بات ہے، اور وہ بھی قوم کے جب بڑے رہنما ہوں اور حفاظ کرام ہوں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہو،
جو آئندہ نسلوں تک قرآن پہنچانے والے ہوں، ایسی ایک بڑی جماعت 70 آدمیوں کی جماعت ایک ساتھ اگر ختم ہو جائے تو یہ افسوس کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک میسنجر آیا، ایلچی آیا، اور اس نے کہا مجھے کہ تمہیں ابوبکر صدیق یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید فرماتے میں دوڑا دوڑا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی حضور کے زمانے میں جتنا قرآن جس کے پاس بھی جس شکل میں لکھا ہوا موجود ہو وہ پورے قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضرت زید کہنے لگے میں نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا وہ ہم کیوں کریں؟ تو کہا کہ بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں حضور جیسی عظیم شخصیت ہمارے سامنے موجود تھی، ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی ہم اللہ کے رسول کے پاس چلے جاتے تھے، ہماری ضرورت پوری ہو جاتی تھی، چاہے دین کی ہو کہ دنیا کی ہو۔ لیکن اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آج آپ نے دیکھا کہ 70 حفاظ ایک ساتھ شہید ہو گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوتے ہوتے رفتہ رفتہ یہ تمام حفاظ اس طریقے سے ختم ہو جائیں اور قرآن کو ہم آگے نسلوں تک نہ پہنچا سکیں۔ اسی لیے کوشش اس بات کی جانی چاہیے کہ جو بھی قرآن حضور نے اپنے ہاتھوں سے اپنے زمانے میں لکھوایا ہے وہ پورا قرآن جمع کیا جائے۔ اور حضرت ابوبکر نے حضرت معاویہ کو کہا کہ میں بھی تیار نہیں تھا، لیکن عمر کا اصرار، عمر کا بار بار مجھے کہنا اتنی مرتبہ ہوا کہ ابھی اللہ نے میرے دل کو بھی کھول دیا اور میں بھی اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ حضرت معاویہ، حضرت زید بن حارثہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 40 حفاظ کرام جو حضور کے زمانے میں قرآن لکھتے تھے ان کی ایک ٹیم بنائی گئی اور پورے جزیرۃ العرب میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا موجود ہو، چاہے جس شکل میں ہو، پتھر پہ ہو، پتے پہ ہو، کاغذ پہ ہو، ہڈی پہ ہو، چمڑے پہ ہو، جس پر بھی قرآن لکھا ہوا ہو وہ خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر کے پاس آ کر جمع کرا دے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ لوگ لے کر آئے اور لا کے تھیلے میں رکھ دیا، نہیں، جو بھی آدمی قرآن کی آیت لے کر آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں حضور کے سامنے بیٹھ کر میں نے اس کو لکھا ہے، تو اس کو بھی اپنی اس بات پر 2 گواہ پیش کرنے پڑتے تھے کہ میں نے یہ آیت حضور کی خدمت میں حضور ہی کی موجودگی میں حضور کے سامنے بیٹھ کر میں نے یہ آیت لکھی ہے، اس پر 2 گواہ وہ پیش کرتا تھا۔ آیتیں تو حافظ قرآن تو بہت سارے لوگ موجود تھے، آیت تو سب کو معلوم تھی کہ یہ قرآن ہی کی آیت ہے، لیکن اس کو حضور کی موجودگی میں لکھا گیا ہے، اس بات پر 2 گواہ ہوتے تھے۔ جب وہ آدمی 2 گواہ پیش کر دیتا تھا تب جا کے وہ جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو اٹھا کر تھیلے میں رکھ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ پورے کے پورے قرآن کی آیتیں سب مل گئی۔ سورہ توبہ کی آخری آیت صحابہ کو معلوم ہے، حافظ قرآن کو معلوم ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن لکھی ہوئی کسی کے پاس نہیں۔ پوچھا گیا کہ بھئی یہ آیت جب اتری اور اس کو لکھا گیا تو کس نے لکھا تھا؟ پتا چلا کوئی آدمی تیار نہیں ہے، کہ کوئی انگلی اونچی نہیں کر رہا ہے کہ میرے پاس یہ آیت موجود ہے۔ رفتہ رفتہ پتا چلا کہ مدینے سے کوسوں دور سیدنا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، ان کے پاس یہ آیت ہے۔ چنانچہ صحابہ 2 صحابہ فوراً اسی وقت سفر طے کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے۔ عین دھوپ کا زمانہ تھا۔ حضرت خزیمہ کے گھر کے باہر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہ سو رہے تھے، اٹھے تو پتا چلا کہ صحابہ مدینہ سے آئے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ کیا یہ آیت آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہے؟ انہوں نے فوراً لکھی ہوئی بتا دی۔ کہا کہ یہ آیت جب آپ نے لکھی تھی اس پر 2 گواہ، تو انہوں نے کہا کہ تمام انسانوں میں میں اکیلا آدمی ایسا ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میری اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے قابل قبول ہوگی۔ اور اس کا بھی ایک واقعہ ہے، میں آئندہ سناؤں گا کہ اللہ کے رسول نے یہ بڑی بشارت ان کو کیوں دی۔ پوری انسانیت میں چاہے کوئی کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو، لیکن شریعت کے معاملے میں جہاں گواہی کی ضرورت پڑے گی وہاں 2 گواہ چاہیے، یعنی چاہیے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ایسے صحابی تھے، وہ اکیلے اگر گواہی دیتے تھے تو ان کی گواہی 2 آدمیوں کے قابل قبول سمجھی جاتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کی ان کو بشارت تھی، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ بہرحال
جب وہ آیت آئی تو پورا کا پورا قرآن ایک تھیلے میں جمع کر کے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر رکھوا دیا. بات یہاں ختم ہو گئی. قرآن گویا کہ جو بھی لکھا ہوا تھا ایک تھیلے میں محفوظ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے، کیونکہ حضرت عائشہ سے پردے کا مسئلہ تھا، اس لیے حضرت عائشہ سے کہلوایا کہ وہ قرآن کا تھیلا اٹھا کر آپ میری بیٹی حضرت حفصہ کے گھر پہ رکھوا دو تاکہ مجھے جب بھی ضرورت ہو میں منگوا سکوں. چنانچہ حضرت عائشہ نے وہ تھیلا اٹھوا کر حضرت حفصہ کے گھر پر پہنچا دیا. اب یہ تھیلا حضرت حفصہ کے گھر پر ہے. حضرت عمر کی 12.5 سال تک خلافت کا زمانہ رہا. ان کے انتقال کے بعد ان کے زمانے میں ہی اسلام دور دراز زمانے تک پھیل گیا، یہاں تک کہ ہندوستان تک بھی آ گیا، ایران تک اسلام پھیل گیا. اب اسلام دور دور کے علاقے میں پھیلتا گیا. یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، آپ نماز میں سنتے ہیں، یہ ایک طریقہ آپ سنتے ہیں. اللہ نے قرآن کو 7 طریقوں پر اتارا ہے. جیسے کہ مالکی یوم الدین ہے نا، اس کو آپ ملکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم کو اگر سین سے سیرات کوئی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، اور اس میں آواز بدل کے زیرات پڑھے تو بھی پڑھ سکتا ہے. کہنے کا مطلب ان شارٹ، اللہ نے قرآن کو 7 طریقوں پر اتارا ہے. اب اسلام دور دراز علاقے تک پھیلتا گیا تو آرمینیا اور آذربائیجان کی بہت بڑی جنگ ہوئی. اس جنگ میں حضرت حذیفہ بن الیمان، یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول کے رازدار صحابی تھے. اللہ کے رسول ہمیشہ راز کی بات حضرت حذیفہ کو بتاتے تھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے موقع پر کہ ایک آدمی مالکی یوم الدین پڑھ رہا ہے، ایک آدمی ملکی یوم الدین پڑھ رہا ہے، لیکن دونوں کو پتا نہیں ہے. دونوں آدمی اپنے کو صحیح کہہ رہے ہیں، دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، حالانکہ دونوں صحیح ہے. لیکن ہر آدمی اپنے پڑھائی کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کی پڑھائی کو غلط کہہ رہا ہے. اور یہ بات لڑائی اس حد تک پہنچی کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیا. چنانچہ حضرت حذیفہ نے مدینۃ المنورہ جب پہنچے تو وہ حضرت عثمان کا زمانہ تھا. سیدنا حضرت عثمان کو آ کے پورے حالات کا نقشہ ان کے سامنے بیان کیا. حضرت عثمان کہنے لگے کہ اس طرح کے 1-2 واقعات مدینہ میں بھی ہو چکے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ قرآن کو کسی ایک لغت قریش پر جمع کر دیا جائے تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. چنانچہ حضرت عثمان نے بڑے بڑے صحابہ کی میٹنگ بلائی، خاص طور پر وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن لکھنے کا کام کرتے تھے، ان کو بھی بلایا گیا. ان کے سامنے یہ آذربائیجان اور آرمینیا وغیرہ کے جو جنگ کے حالات تھے وہ ان کے سامنے رکھے. کہا کہ اب ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ قرآن کو ایک زبان یعنی قریش کی زبان پر جمع کر دیا جائے تاکہ لوگ سہولت کے ساتھ ایک قرآن کے اوپر پوری کی پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی قرآن کے اوپر جمع ہو جائے، ایک ہی قرات کے اوپر، اور اسی طریقے سے ایک لغت کے اوپر جمع ہو جائے. جب یہ مشورہ ہو گیا، مشورہ ہونے کے بعد سیدنا حضرت عثمان نے وہ قرآن جو حضرت حفصہ کے گھر میں تھیلے میں رکھا ہوا تھا وہ قرآن منگوایا، اور اس قرآن کو سامنے رکھ کر پھر قرآن کو سورت کے مطابق لکھوانا شروع کیا. پہلے سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء. اس طریقے سے قرآن کی 114 سورتوں کو سورتوں کے مطابق حضرت عثمان نے لکھوانا شروع کیا. جب ایک قرآن لکھ کر تیار ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے اس کی 7 کاپیاں بنوائی. ایک مکہ، ایک مدینہ، ایک کوفہ، ایک بصرہ، ایک یمن، ایک شام اور ایک بحرین. ان 7 علاقوں کے اندر قرآن کو روانہ کر دیا اور لکھ کر بھیجا کہ دیکھو اب قرآن کو لغت قریش، جو اللہ کے رسول کا خاندان ہے قریش، اللہ کے رسول کے خاندان قریش کے اوپر اس قرآن کو جمع کیا گیا ہے. اب پوری دنیا میں جو بھی نقل ہوگی وہ اسی قرآن کی ہوگی، یہاں تک کہ اگر اللہ یا اللہ لکھنے میں بھی جو قرآن میں لکھا ہے اسی کے مطابق لکھا جائے گا. اگر آپ نے غلط طریقے سے لکھا تو آپ گنہگار ہوں. اور اس کے علاوہ وہ تھیلا جس میں قرآن جمع کیا گیا تھا جو حضرت حفصہ کے گھر پہ تھا، حضرت عثمان نے وہ قرآن
اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ نے پرائیویٹلی اپنے اپنے پاس جو بھی لکھ کر رکھا تھا ان تمام کو جمع کر کے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دجلہ ندی میں ڈال دیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں، تمام کو جمع کر کے جلا دیا تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اور ایک قرآن یہی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تیار کروایا تھا، وہ قرآن بعینی اسی شکل کے ساتھ آج ہم سب کے پاس موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں یہ نقطے، زبر، زیر، پیش، تشدید، مد، یہ تمام قرآن کے اندر نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ہم اجمی لوگ ہیں، ہم عربی لوگ نہیں ہیں، اسی لیے ہمیں ضرورت ہے جیم اور ہا میں فرق کرنے کی، کہ پیٹ میں نقطہ ہوگا تو جیم اور نقطہ نہیں ہوگا تو ہا، زبر ہوگا تو ا پڑھیں گے، زیر ہوگا تو ای پڑھیں گے۔ یہ ہم اجمیوں کو ضرورت ہے، عربی لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے قرآن کے اوپر کوئی نقطہ، کوئی زبر زیر پیش نہیں تھا۔ بعد میں جو زمانہ ترقی کرتا گیا اور اسلام پورے عالم میں پھیلتا گیا، تو اس کے بعد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہی کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ابو الاسود الدویلی، انہوں نے اپنے زمانے میں اجمیوں کی سہولت کے لیے قرآن کے اوپر نقطے بھی لگائے اور اسی طریقے سے زبر زیر پیش بھی لگایا، اور اسی زمانے میں، وہ حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا، اسی زمانے میں حافظ قرآن کو یا چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھنے کی سہولت کے لیے قرآن کو 30 بھاگوں میں یعنی 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلا پارا پورا جہاں ہوتا ہے اور دوسرا پارا جہاں شروع ہوتا ہے وہاں بات ختم نہیں ہوتی، بات وہی کہ وہی جاری ہے۔ چوتھا پارا ختم ہو رہا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کے مسائل کو بیان فرما رہے، کن سے نکاح جائز ہے، کن سے نکاح جائز نہیں ہے، وہ مضمون چل رہا ہے۔ چوتھا پارا ختم، 5واں پارا شروع، حالانکہ نئی بات نہیں ہے، بات وہی جاری ہے۔ تو پتہ چلا کہ 30 پارے جو ہیں وہ لوگوں کے یاد کرنے کے لیے، بچوں کو پڑھنے پڑھانے کی سہولت کے لیے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا، ورنہ قرآن کی ترتیب وہی ہے جو سورتوں والی ترتیب ہے۔ اس ترتیب کے مطابق سیدنا حضرت عثمان نے قرآن کو جمع کیا تھا۔ اب یہاں پر رک کر آپ یہ بات سمجھ لو کہ قرآن بعینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا تھا اسی شکل میں ہمارے پاس یہاں موجود ہے، نہ اس میں کسی ایک حرف کی زیادتی ہے، نہ کسی ایک حرف کی کمی ہے۔ اگر آج بھی پوری دنیا، اللہ حفاظت فرمائے، میں اور آپ ہم سب مل کے کوشش کر لیں، اللہ نہ کروائے ہم سے، لیکن کر لے کہ قرآن کو بدلنا چاہے، تب بھی ہم نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے بذات خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتی قرآن کو ہم ہی نے اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تم چاہ کر بھی اس میں تبدیلی کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ مصر کا ابو التراث نام کا ایک بہت بڑا پریس ہے، اور آج بھی اس کی کتابیں پوری دنیا میں عمدہ طریقے سے ہاتھوں ہاتھ لی جاتی، آج بھی اس کا پریس مصر کے اندر قاہرہ میں موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج سے 150 سال پہلے ہمارے پریس سے ہم نے قرآن کو تیار کیا، اور اس قرآن کو دیگر کتابوں کے مقابلے میں بڑا زیب و زینت والا بنایا، اس میں ڈیزائننگ، اچھی ڈیزائننگ ڈالی، کلر ڈالے، اور دیکھنے میں اتنا خوشنما قرآن لگے، ایسا قرآن ہم نے تیار کیا۔ لیکن ہم نے اسی قرآن کے اندر کچھ گڑبڑی کر دی، کچھ آیتوں کو اٹھا کے ادھر ڈال دیا، ادھر سے ادھر ڈال دیا، کچھ کو نکال دیا، کچھ کو اور بڑھا دیا، یہ ہم نے کیا، اور قرآن کو بہترین شکل میں تیار کر کے چھاپ کے ہم نے پھر اس کو بازار میں اتارا۔ 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، ہمارے مکتبے میں سے قرآن کریم کے صرف 2 نسخے بکے تھے، اور وہ بھی جو آدمی لے گیا تھا کچھ دنوں کے بعد آ کر واپس دے گیا اور کہنے لگا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے میرے بھائیوں۔ یعنی ان پڑھ آدمی جو قرآن کی آیتوں کو نہیں جانتا، اس کے اندر سے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے میرے بھائیوں۔ لہذا قرآن رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے ساتھ من وعن باقی رکھیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں سے اللہ قرآن کی جو حفاظت لے رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنا 10 سال کا معصوم سا بچہ ہوتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے تو بھر بھر پڑھتا چلا جاتا ہے، آیت گویا کہ اس کے
ذہن و دماغ کے اندر محفوظ ہوتی ہے. تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، وہ کریں گے. اور اس طریقے سے وسیم رضوی نام کے جو بھی آدمی اس طریقے سے بکواس کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پر دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت کے اندر بھی رہے گی. خود ان کی قوم نے، شیعہ قوم نے ان کو شیعت سے باہر کر دیا، شیعت سے ان کو باہر کر دیا. اور شیعہ وقف بورڈ کا نیا چیئرمین کا چناؤ ابھی کل ہونے والا تھا، تو انہی کے لوگوں نے آواز اٹھائی کہ اس چیئرمین کے چناؤ میں وسیم رضوی کو چناؤ کا حق بھی نہ دیا جائے، اس کو چناؤ کا حق بھی اس سے چھین لیا جائے. یہ اللہ کی طرف سے لعنت نہیں ہے اور رسوائی اور ذلت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل کرے گا. ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے قرآن کے تئیں، قرآن کو لے کر اس کی تمام معلومات، کم از کم موٹی موٹی معلومات ہمارے ہر نوجوان بچے کو، بچی کو ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے قرآن پر انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو ہمارا ہر مسلمان کا بچہ اس کو جواب دے سکے اور اس کو بتا سکے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ قرآن کی تدوین کے متعلق قرآن کیسے جمع کیا گیا، اس کے متعلق مختصر سے مختصر کر کے باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. آئندہ کل سے انشاءاللہ ہم درس قرآن کو شروع کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ایک ایک حرف لفظ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگیوں میں اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو جسمانی اور روحانی تندرستی عطا فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے. ہمارے والدین کی، ہمارے رشتہ دار جو بیمار ہیں ان کی حفاظت فرمائے. خاص طور پر آج کی یہ بیماری کورونا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے شہر کی، ہمارے ملک کی، پوری دنیا کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.